حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں. 4 چیزیں، ان میں سب سے پہلی چیز شیطان ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. اور شیطان وہ ہے جو ہمارے ماں باپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے. قرآن نے کہا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، کھلی دشمنی اس کی. اور اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ دیا کہ میں اس انسان کو ہر صورت میں گمراہ کروں گا، اس کو ہدایت پر نہیں رہنے دوں گا. اس لیے ہمارے مرشد دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے صراط مستقیم اس لیے دیا ہے کہ جب تمہارے پیچھے شیطان لگ جائے دنیا میں تو تم اس میرے راستے پہ چڑھ جانا، بس میرا راستہ تمہیں مجھ تک لے آئے گا. جیسے انسان کہتے بھی اگر کہیں پھنس جاؤ تو فلاں طرف سے تم نکل جانا، ادھر سے تمہیں راستہ بن جائے گا اور تم اپنے گھر پہنچ جاؤ. اللہ نے صراط مستقیم دیا اس لیے کہ اگر شیطان تمہارے پیچھے لگ جائے، اور لگے گا کہ دشمن ہے تو پیچھے لگے گا، تو فرمایا کہ صراط مستقیم پر چڑھ جائے. اس لیے صراط مستقیم مانگنا تمام دعاؤں میں سب سے اہم اور افضل ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے. ہر نماز میں مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر صراط مستقیم پر انسان ہے تو پھر دنیا کی بادشاہت بھی اس کو مل جائے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ورنہ پھر تھوڑی سی یعنی اس کی مثال یعنی ایک کشتی چند فٹ کے پانی میں کبھی ڈوب جاتی ہے اور ایک کشتی ہزاروں فٹ پانی کے اوپر بھی تیرتی منزل پر پہنچ جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا اگر تھوڑی ہوگی صراط مستقیم پر نہیں، وہی اس کی کشتی کے ڈبوانے کے ذریعہ بن جائے گی. اور اگر صراط مستقیم پر ہوگا تو پھر کشتی کے نیچے جتنا بھی پانی ہو، سمندر پر چلتی کشتی سینکڑوں میل نیچے سمندر کا پانی ہے، لیکن اس کو منزل پر جانے سے وہ پانی نہیں روکتا کیونکہ وہ پانی کے اوپر ہے، پانی کے نیچے نہیں ہے. جب آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے مضر نہیں ہوتی، فائدہ پہنچاتی. تو سب سے پہلا دشمن شیطان ہے، عدو مبین. انسان کو جب شیطانی وساوس تنگ کرتے اور شیطان اپنا بات چلاتا تو اس کو فوراً سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ مشورہ کون دے رہا، یہ تو وہ ہے جو میرے باپ دادے کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. جب آدمی اس بات کو سوچتا ہے تو پھر آدمی اس کے وار سے بچ جاتا ہے. مار کم کھاتا ہے جب اس کو دوستی کے پیرائے میں لیتا ہے. بھائی یہ ہے بات دراصل کہ ہمارا دوست ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ جتنی قومیں تباہ ہوئی، شیطان کو پتا تو تباہ ہونے والے ہیں، اس کو پتا اللہ تعالیٰ کے نظام کا سمجھتا ہے، لیکن زین لهم الشیطان اعمالهم، ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا کیا. ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم جو لائف گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ رسول کے خلاف، تو ہم بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ گڑھے میں گرنے والے ہیں، خدا کا عذاب آنے والا ہے. اور آخر اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کو یہ لوگ تھے بھی یا نہیں دنیا میں. اور پہلا دشمن شیطان ہے جو عدو مبین ہے. لہذا جب آپ کو کوئی مشورہ دے، شیطان مشورہ دے، فوراً قبول مت کرو. یہ سوچو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم اس کے وار سے بچ جاؤ گے. اور فرمایا کہ دوسرا دشمن عقل انسانی، یہ عقل ہے. اس میں ہوا پیدا ہوتی ہے، ہوا جس طرح ٹائر میں ہوا ہے. جب گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہوتی ہے تو گاڑی اچھل کر چلتی ہے کہ عقل انسان کو اوپر چڑھا دیتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، من شما دیگرے نیز، میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں.
किबर, होजब, अपनी बड़ाई, अपनी अच्छाई हर वक्त उसके दिल में डालता है, ये अकल डालती रहती है, मैं यूं बैठा सोचता रहता है। इसलिए मकतूबात सदी में एक बड़ी खूबसूरत जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला है, सुभान अल्लाह। या यशरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, पानीपत के बुजुर्ग हैं, जिनके 100 खतूत हैं जो अपने मुरीदों के नाम लिखे। इसका नाम मकतूबात सदी है। एक मकतूबात हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के, और एक इनके भी मकतूबात हैं। उनमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, फरमाया कि इंसान का दूसरे इंसानों की नजर से गिरना आसान है, लेकिन अपनी नजर से इंसान कभी नहीं गिरता। कोई ऐसी हरकत करे, लोग है बड़ा जलील आदमी यार, बड़ा ये 10 गालियां देगा, लेकिन उसके दिल में फिर भी होगा मैं ठीक हूं। और फरमाया कि जब तक अपनी निगाह से नहीं गिरेगा उस वक्त तक मौला की निगाह में कोई मकाम नहीं पाएगा। और ये सोच कौन लाती है? ये अकल लाती है, इंसान की अकल लाती है। मैं यूं। मौला रूमी फरमाते हैं, मैंने इस अकल को बहुत आजमाया, इसने मुझे हलाकत में डाला, आखिर मैंने दीवानगी और इश्क इख्तियार कर लिया। जहां अकल का कोई दखल नहीं, मां महबूब की माननी, बस बात खत्म, अकल नहीं जलानी। क्योंकि जहां अकल आ जाती है तो वहां कीमत कम हो जाती, बढ़ती नहीं है। सुन लो, फतह मक्का से पहले जो लोग मुसलमान हुए, कुरान मजीद ने कहा उनका मकाम फतह मक्का के बाद वाले सहाबा से ज्यादा। और पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया कि फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वाला मेरा सहाबी, उसने अगर एक मुद्द जो 2 सेर का होता है, उसने अगर अल्लाह के रास्ते में जौ दिए, 2 सेर जौ अल्लाह के रास्ते में दिए, और फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाला मेरा सहाबी वो ओहद पहाड़ जितना सोना भी अगर दे दे, फरमाया कि उस पहले वाली सहाबी के 2 सेर जौ के बराबर नहीं पहुंच सकता। वजह क्या है? वजह है कि पहले वालों ने अकल इस्तेमाल नहीं की, रसूलुल्लाह के इश्क में सब कुछ फना कर दिया। उन्हें नहीं मालूम है कि हमें हमारा नतीजा क्या निकलने वाला है। उनके सामने कोई नतीजा नहीं, क्योंकि इश्क नतीजा नहीं देखता, इश्क रज़ाए महबूब देखता है। ये नहीं देखता कि नतीजा क्या निकलेगा। ये फिक्र अंजाम जो है ना, जो आगाज में फिक्र अंजाम है, तेरा इश्क शायद अभी ख्वाब है, ये क्या नतीजा निकलेगा? कोई नतीजा निकले, हमें इससे क्या बात है? महबूब तो खुश है ना, रसूलुल्लाह खुश है, बस ठीक है। घर छोड़ के आ जाओ, ठीक है। बच्चे छोड़ दो, ठीक है। माँ बाप छोड़ दो, ठीक है। रसूलुल्लाह खुश है, बस। मारे खा रहे हैं, भूखे हैं, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही देखने की आंखों से कि जिससे पता चले कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन दिल का ईमान है, रसूलुल्लाह की बातों पर यकीन है कि महबूब फरमा रहे हैं ठीक होगा, लेकिन आंखें नहीं देख रही। फतह मक्का के बाद वालों की आंखों ने देख लिया कि बात कहां जा रही है। फर्क आ गया या नहीं आ गया? ना इश्क ही इश्क है, लेकिन यहाँ इश्क के साथ कुछ अकल भी आई, सोचें भी आई कि देखो इस्लाम इसलिए यदखुलून फी दीन अफ़वाजा, इसलिए सारे अरबों ने सोचा था कि जब मक्का फतह हो जाएगा हम ईमान लाएंगे। इसलिए कि मक्का फतह हो गया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल है कि जिनका झंडा अल्लाह के घर पर लहरा गया, वरना आज तक कोई भी आया इसलिए कि मक्का पर अपना झंडा लहराए, खुदा ने उसको तबाह कर दिया। जब मक्का पर आपका झंडा लहराया और कोई वाकया नहीं हुआ, अरबों ने कहा कि वाकई सच्चा रसूल है। देखो उन्होंने अलामत अपनी अक्ल फहम के एतबार से मुकर्रर की थी, लेकिन पहले वालों ने कुछ नहीं देखा था। उन्होंने कहा बस रसूलुल्लाह है, इश्क की बुनियाद पर ईमान लाए और फिर मारे भी खाए, सब कुछ किया। फरमाया कि फतह मक्का से पहले बात ये देखिए मेरे दोस्तों, अकल वो है
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل انسانی خدا سے دور کرتی ہے اگر انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے. ہاں اس عقل کو شریعت کے پیچھے چلائے اور اس کو عشق کے پیچھے چلائے تو پھر یہ منزل پر پہنچاتی ہے. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ عقل کی مثال اس آنکھ کی طرح ہے. آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے، اندھیرے میں نہیں. اندھیرے میں اس آنکھ سے کام لے گا، کسی گڑھے میں گرے گا، کسی چیز میں ٹکرائے گا. فرمایا کہ یہ عقل آنکھ ہے باطن کی، اگر شریعت کی روشنی ہوگی، سراج منیرہ رسول اللہ کی سورج کی روشنی ہوگی تو تب یہ عقل بھی منزل پر پہنچا سکتی ہے، ورنہ عقل انسانی منزل پر نہیں پہنچا سکتی. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اختلاف عقل والوں میں، فلاسفروں میں ہے. فلاسفروں میں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ہر فلسفے والے کا دوسرے سے اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے پاس شریعت کی روشنی نہیں ہے، ان کے پاس اللہ رسول کا عشق نہیں ہے. اس لیے ان کی عقل نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، خدا کے قریب نہیں کیا. یہ انسان میں کبر لاتی ہے، عجب لاتی ہے، سوچتا ہے میں ایسا. تھوڑا دیندار ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ تو بہت نیک ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، ایسے بیٹھے سوچتا رہتا. استغفر اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا رات کو تہجد میں اٹھ گیا، تو دیکھا کہ بہت سے مریدین جو آئے ہوئے تھے وہ سو رہے. صبح کو ابا سے شکایت کی، عجیب اللہ سیکھنے والے تہجد میں سو رہے، حالانکہ تہجد تو کوئی فرض نہیں. اس لیے جو نفلی اعمال پر اصرار کرے وہ بھی بدعتی ہے. سن لو کان کھول کر، نفلی عمل کو کہے ضروری ہے جی، کیوں نہیں پڑھی جی تہجد، کیوں نہیں پڑھی، فلانا کام کیوں نہیں کیا جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعتی ہے. کہ شریعت نے جس چیز کو نفل کیا اس کو یہ فرض کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے. کیونکہ بدعتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا دین بنانا. یہ بھی نیا دین بنا رہا ہے جو نفل کو فرض کر رہا ہے. بولو صحیح ہے بات یا نہیں؟ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نا، منطق سمجھ آ رہی؟ آپ کو منطق کے انداز میں سمجھا رہا، ورنہ درسگاہوں میں ہمیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے. یہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہتے ہیں جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت کی سخت شریعت نے مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ بدعتی دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا، ہمیں آج پتہ چلا ہے اس لیے ہم نے آج جاری کر دی. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے کہا فما بلغت رسالتہ، اللہ کے نبی اگر دین کی کوئی بات آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آج آپ نے ہر چیز کی بنیاد ڈال کر گئے، ہر چیز بتا کر گئے. تو ایک آدمی نفل کو فرض کہتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھائی کسی کی بزرگی دیکھنے کے لیے کہ یار یہ تہجد کتنا پڑھتا ہے، روزے نفلی کتنے رکھتا ہے، فلانی چیز کتنا کرتا ہے. یہ کرائیٹیریا اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اس کو فرض سمجھتے ہو. اماں کے پاس، رابعہ بصریہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ اماں آج میں نے ایک آدمی دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، میں اس سے بیعت ہو جاؤں؟ اماں نے کہا کسی مکھی کے ہاتھ پر بیعت ہو جا، ہر وقت اڑتی رہتی. دوسرا آدمی آیا، انہوں نے کہا آج میں نے ایک آدمی دیکھا پانی پہ چل رہا ہے، میں اس سے بیعت ہو جاؤں؟ فرمایا کسی مرغابی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، بطخ کے ہاتھ پر ہر وقت تیرتی رہتی. انہوں نے کہا اماں بات سمجھا دو. کہا یہ دیکھ رسول اللہ کے راستے پہ جو چلتا ہے وہی تجھے منزل تک پہنچائے گا. ہواؤں میں اڑنا نہ پانی پہ چلنا، شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈلنا، یہی ہے. یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے، یہی کچھ ہے مرشد کرامت کی باتیں، یہ ان کی کرامت کی باتیں. یہ کرامت ہے. اس لیے کہ جو پیغمبر سلام کے راستے پر نہیں چلتا میرے دوستوں تو کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ راستہ بتانے والے سوائے پیغمبر کی ذات کے کوئی نہیں ہے. کون بتائے گا؟ یہ دعویٰ تو انہوں نے مشرکین نے بھی کیا تھا کہ فرشتے ہمارے پاس آتے، اللہ ہم سے خود بات کرتے کہ ایسے کرو، ہم سے بات کرتے. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ منہ ہے، تم فرشتے دیکھ سکتے ہو، فرشتہ ظاہر ہو جائے تو تمہارے ویسے کلیجے پھٹ جائیں. یہ پیغمبر کا جگر ہے کہ فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، وحی کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. او ظالموں، یہ ہم نے اپنا محبوب تم میں بھیجنے سے بڑا کیا احسان ہے؟ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خود دیکھتے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرتے. اللہ فرمایا ہاں
قیامت کے دن فرشتے آئیں گے نا، پھر تم دیکھنا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو عقل انسانی اللہ سے دور کرتی ہے یہ جو تفکرات، ایسے سوچ، باطل سوچیں، اپنی بڑائی کہ میں بہت بڑا، میں اچھا ہوں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے کہ کاش میرے بیٹے تو آج تہجد نہ پڑھتا۔ جب بجان کیوں؟ کہا کہ ایک مسلمان کی حقارت تیرے دل میں آئی تھوڑی سی عبادت کر کے، تو نے خدا سے پایا تھوڑی، خدا سے دور ہو گیا ہے۔ انسان اپنی کسی بھی چیز پر ناز نہیں کر سکتا، ناز تب کر سکے آپ کی اپنی چیز ہو۔ ابھی میں نے پچھلے پیر کے بیان میں بھاون نگر میں بھی کہا، ایک بارات گئی تو وہاں پر ایک میراثی رہتا تھا اس گاؤں میں، اس میراثی کے پاس ایک وہ کئی خوبصورت سی چھال اس کے پاس تھی، وہ کسی نے دی ان کو، میراثی پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، شادی میں کسی نے ہدیے میں دے دی۔ تو اس دلہا نے کہا کہ بھائی میرے پاس یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے اوپر اوڑھنے کی، تو تیرے پاس شال سر بہت خوبصورت ہے، تو تھوڑے ایک دن کے لیے مجھے دے دے، اور اس کے لیے میں تو میری بارات میں بھی چل تو بھی وہاں روٹی کھا لینا۔ اب اس نے وہ پہن لی اور ساتھ چل پڑا۔ اب ان کی عادت ہوتی ہے بولنے کی، رکتے نہیں، ہر جگہ بولتے، ہر مجمع میں بولیں گے، ہر جگہ بات کریں۔ تو جب اس نے لیا تو وہ جب بارات تیار ہوگی تو اس میراثی نے اعلان کیا، سنو یہ فلاں بن فلاں ہمارا دلہا جا رہا ہے، فلانی قوم کا ہے، فلانی نسل کا سب، لیکن جو اس نے اوپر شال پہنی یہ میری ہے۔ جب یہ کہا تو اس کو بہت بےزتی محسوس ہوئی، درگا کم بخت کیا کرتا ہے یار، تو یہ بات کیوں کی تو نے؟ کہا یار وہ ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، ہمیں عادت ہے نہ بولنے کی، ہمیں عادت ہے بولنے، جواب نہیں کرو گا۔ پھر آگے گیا تو پھر ایک جگہ لوگ ملے استقبالیے والے، پھر کہا کہ بھئی یہ فلاں بن فلاں، اس کا تعارف کرایا، پھر کہا کہ یہ جو اس کے پاس شال میں نہیں رہا، نے کہا یار یہ کیا ہے، لوگ سوچیں گے یہ شال کی بات بیچ میں کر دی۔ پھر جب بارات پہنچ گئی اور سب بیٹھ گئے تو میراثی کھڑا ہوا، اس نے تعارف کرا، بہت لمبا چڑھا، پھر کہا کہ یہ سارا یہ دلہا ہے، یہ جو شال ہے نا اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ آپ مجھے بتائیں ہماری کون سی چیز ہے جس پر میں اور آپ اپنی عقل کے اعتبار سے ناز کریں؟ آپ بتائیں کوئی ہے چیز؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو رزق میں اور آپ کماتے ہیں، آج یہاں پر ہم بیٹھے کاروباری لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صبح شام تک اپنی سکلز پر ناز ہے کہ میں فلاں چیز کا ماہر ہوں، میں فلاں چیز کا ماہر ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنا، ایسے میزوں پر ہاتھ مار مار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے رزق کو بھی لفظ فضل سے تعبیر کیا ہے کہ تیرے کمانے پر نہیں دیتے، ہم اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ تو کس چیز پر ناز کرے گا؟ شکل و صورت پر ناز کرے گا؟ انہیں بنا دی جیسے بنا دی، ہم نے درخواست دی تھی آپ نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے، فلاں قبیلے میں پیدا کرنا ہے، میرا ابا ایسا ہونا چاہیے، میری اماں ایسی ہونی چاہیے، یہ سب ان کی عطا ہے۔ اگر میرے آپ کی یہ چیز ہوتی تو ہمارے کپڑے مرنے کے بعد اتارے نہ جاتے، کاٹ کاٹ کے اتارے جاتے، کاٹ کاٹ کینچی سے۔ کیوں؟ یہ تیرا نہیں ہے، بس تو یوز کر لیا نا، اور چھوڑ کے جا۔ کسی ہوٹل میں جاؤ تم وہاں سے سامان لا سکتے ہو اپنے ساتھ، رسالات کتنی لکھا ہے، بادشاہوں پر چور، چور بادشاہ، تاریخ میں پڑھے کیا ہوٹل سے تولیے لے جاتا تھا، تاریخ نے لکھ دیا کہ چور بادشاہ تھا۔ آپ نہیں ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، بلکہ بل بھی ادا کرو، بل بھی ادا کرو۔ جاتے ہی خبریں پوچھا جائے گا، من ربک کا، ماں دینوں کا، من حاضر رجل، پوچھا جا رہا ہے، اور کپڑے بھی ساتھ نہیں جا رہے، چلو دو کپڑوں میں، کیونکہ ننگا آیا تھا، ننگا جا رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی چیز ہوتی تو ساتھ جاتی نا، تعلق کے استعمال کے لیے دی تھی عاریتن۔ اس لیے متان الہین کا، متا وہ چیز ہوتی جو برتنے کی ہوتی، متان الہین برتنے کے لیے۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ جگہ کو برت رہے ہیں، اور آپ جگہ برت رہے ہیں، یہ متان الہین کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرتی ہے وہ طبیعت ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے سست ہے، طبیعت کے اعتبار سے بے باک ہے، طبیعت کے اعتبار سے کنجوس ہے،
طبیعت کے اعتبار سے دوسری اسراف پسند ہے، اس کی طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فرمایا یہ بھی خدا سے دور کرتی ہے، اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ طبیعت پر نہ چلو، اس کو غالب نہ آنے دو، اگر سست ہے چست ہو جاؤ۔ یہ سستی ہے، بعض ایسی ہوتی طبعاً سست ہوتے ہیں، لیکن اپنی طبیعت پر اپنے آپ کو چھوڑ دو گے تو طبیعت دنیا میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گی۔ طبیعت تم کنجوس ہو تو اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ کس طریقے پر؟ کہ اب ناجائز چیزوں میں کنجوس ہو جاؤ، حق کے راستے میں سخی ہو جاؤ۔ یہ طبیعت ہے، ہر آدمی کی طبیعت ہے۔ غصہ بہت ہے، عمر رضی اللہ بہت غصہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں، لیکن قرآن نے جب رسول اللہ نے نظر ڈالی اشدتم فی امر اللہ عمر، فرمایا حق کے معاملے میں اب سب سے غصے والے ہیں، لیکن دین کے مسئلے دوسرے مسائل میں بالکل نرم اور بچھے ہوئے ہیں۔ یہ طبیعت ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ انسان اپنی طبیعت کو چھوڑ دے کوئی کام نہیں ہوگا، یاد رکھو، یہ خدا سے دور کرتی ہے انسان طبیعت۔ انسان نے مستق طبیعتوں کی اصلاح کراؤ، جیسے صحابہ کرام نے کرائی۔ جس کی جو طبیعت تھی اس کو حق کی طرف پھیر دیا۔ طبیعت اس سیلابی پانی کی طرح ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دو گے تباہ و برباد کر دے گی آبادیوں کو، اور اگر اس کو ڈیم میں بند کر دو گے تو تمہاری کھیتیاں بھی آباد ہوں گی اور بجلی بھی بنے گی، پانی بھی محفوظ رہے گا، مخلوق بھی فائدہ اٹھائے گی۔ طبیعت انسانی ایک پانی کی طرح ہوتی ہے، اللہ والے اس طبیعت کو ایسا ڈھالتے ہیں کہ وہ بجلی بھی بنا رہی ہے اور مخلوق فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ ہر آدمی کا لیے الگ الگ طبیعت بنائی ہے، اس کی اصلاح کرائے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھے وہ طبیعت کا رنگ بدلیں گے۔ اگر سخی کی سخاوت کی طبیعت ہے تو حق میں سخاوت کا کریں گے، ہر جگہ نہیں، تاکہ اسراف نہ ہو۔ لیکن قرآن نے خرچ کرنے میں بھی کہا ہے کہ اسراف نہ کرو، لا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو خود غریب ہو کر بیٹھے مانگنا شروع کر دے۔ ایک صحابی آئے، پیغمبر اسلام نے جمعے کی نماز تھی، جب آپ خطبہ دے رہے تو خاموش ہو گئے، اور ایک آدمی کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ یہ صرف پیغمبر اسلام نے دکھانے کے لیے کیا، ورنہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان خطبہ شروع کر دے، لا صلاۃ ولا کلام، اب نہ کلام کرنا ہے نہ نماز پڑھنی۔ لیکن آپ نے ایک عارضی امر کی وجہ سے ایسا کیا، اور جائز ہے، رسول اللہ تو کر سکتے تھے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا، بالکل ایک لنگی پہنی ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے، وہ بھی بہت پرانے۔ ارے فرمایا تم نے اس کی حالت دیکھ لی، صدقہ کرو۔ صحابہ انہوں نے چادریں دینا شروع کر، چادریں اتار کر دینا، کہتے چادروں کا ڈھیر لگ گیا، ڈھیر لگ گیا چادروں کا۔ فرمایا لے جا۔ اگلے جمعے پھر آیا تو آپ نے کسی اور کے لیے اعلان کیا تو وہ بھی کھڑا ہوا چادر دینے کے لیے، صدقے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے نہیں دینی، بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم خود ابھی ضرورت مند ہو۔ آپ نے منع فرما دی۔ اور چوتھی چیز جو انسان کو خدا سے دور کر، انسان کا نفس ہے، یہ سب سے بڑا بدماش ہے، ان سب میں سب سے بڑا بدماش یہ ہے، نفس انسانی جو ہر وقت گناہ کی دعوت دیتا ہے، ہر وقت گناہ کی دعوت اندر دیتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ ہر وقت خدا سے دور کرتا ہے، یہ ہر وقت یہ مشورے دیتا ہے ہم گناہ کریں، خلوت میں جلوت میں، انسان کے پیچھے۔ خلوت میں تو 2 طاقتیں آتی، شیطان بھی آ جاتا ہے اور نفس بھی باہر آ جاتا ہے، یہ اندر چھپا ہوتا ہے، ایسے باہر آ جائے گا، ایسے پھن پھیلا لے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مداری اور جوگی جو ہوتا ہے، اس کی وہ جب پٹاری اتار دے تو اس میں سے ایسے پھن نکال کر ایسے باہر آ جاتا ہے سانپ، یہ ایسے باہر خلوت میں ایسے نکل آتا ہے، ایسے نکل آتا ہے، اور ادھر سے شیطان آ جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے خلوت میں، خدا کو ناراض کرتا ہے۔ حالانکہ خلوت تو مع اللہ ہوتی ہے، خلوت مال حق ہوتی ہے، للحق مال حق، اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ خلوت ہوتی ہے، ورنہ خلوت نہیں ہے جلوت میں رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، دوستوں میں رہو، کیونکہ اس سے نفس حیا کرتا ہے، اس کی شرم آتی ہے۔ لیکن میرے شیخ فرماتے تھے گناہ کے لیے کوئی مشورہ نہیں کرتا کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، یار آپ مجھے مشورہ دو۔ حج کے لیے مشورہ کریں گے، یار کس پیکج سے، کس کے ساتھ جانا چاہیے،
بیان میں کیسے پہنچنا ہے، کہاں جانا چاہیے، جمعہ کہاں پڑھنا ہے، عمرے پہ جانا ہے، یار کو مشورہ دو، زکوٰۃ دینی ہے میں کہاں دوں، ہر رمضان مجھے کہاں گزاروں، گناہ کے لیے مشورہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نفس یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان خود بے عزت ہو، چھپ کر کراتا ہے گناہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اگر نفس قابو آ جائے تو ساری چیزیں خود قابو آ جاتی ہیں، شیطان بھی قابو آ جاتا ہے، طبیعت بھی درست ہونے لگتی انسان کی، یہ عقل بھی ٹھکانے رہتی، کیونکہ یہ سب کو قوت پہنچاتا ہے، سب کو طاقت پہنچاتا ہے، شیطان کو بھی، بلکہ اس سے طاقت لیتا بھی، اس کو دیتا بھی ہے۔ اس لیے کتنی چیزیں تو شیطان انسانوں سے سیکھتا ہے، اس لیے من الجنت والناس کہہ دیا کہ یہ جو انسانی ایک بزرگ تھے تو وہ لوح الواح کی تسبیح پڑھتے تھے، کہتے میرے سے شیطان تو بھاگ گیا جو جنی ہے، لیکن انسانی شیطان نہیں بھاگا، کم بخت یہ ڈنڈے سے بھاگتا ہے، یہ لوح الواح پڑھنے سے بھاگتا، ڈنڈا مارنے سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا علاج بتایا، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، نفس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف انسان میں پیدا ہو جائے۔ بس یہ سن لو، انسان کو جب بھی نفس کسی گناہ پر ابھارتا ہے تو انسان ذرا دیر کے لیے سوچے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس بات کا عذر پیش کر سکتا ہوں؟ یہ فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو ہوائے نفسانی سے روکتا ہے، لیکن یہ کیسے روکے گا؟ پہلے علاج بتایا، اما من خاف مقام ربی۔ اس لیے یاد رکھے میرے دوستو، بریک لگا کر چلنا زندگی میں یہ انسان کو منزل پر پہنچاتا ہے، یہ فراٹے اور خراٹے بھرتی جو زندگی ہے بہت خطرناک ہے۔ ہر قدم پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آیا اللہ تعالیٰ کا میں سامنا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس وہ چیز ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو میں جواب دے ہوں؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ حکیم الامتان بھی فرماتے ہیں ایک لمحے میں آپ لوگ اور ہم لوگ ایک لمحے میں اپنی زندگی کا حساب کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں، کوئی مشکل نہیں۔ یا کل انسان یہ ایسی ابھی حساب کتاب ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے میرے کھاتے میں، ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا مراقبہ کرے کہ یار میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس عمل کا جواب دے سکوں، میں موبائل میں جو استعمال کر رہا ہوں، میں آنکھیں جو استعمال کر رہا ہوں، میں کان جو استعمال، آیا میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں؟ یہ جو میں اپنی خلوتیں خراب کر رہا ہوں، جلوتیں خراب کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں؟ مقاماً، یہ قرآن کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے نفس پیدا کیا، وہ خود بتا رہے ہیں یہ کیسے تمہارے قابو آئے گا۔ مقام ربی، اما من خاف مقام ربی، جو خوف کرتا ہے اللہ کے سامنے قیام کا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور ہوائے نفسانی سے نفس کو روکتا ہے، فإن الجنت ہی اللہ بشارت دے رہے ہیں جنت ہی ٹھکانہ ہے ایسے انسان کا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اس نفس کو روکنا ہوگا۔ میں نے بتایا اس نفس کے روکنے سے بہت سے فسادات ختم ہو جاتے ہیں، شیطان سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، عقل بھی صحیح کام کرنے لگتی ہے، اور انسان کی طبیعت بھی درست ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ نفس اللہ والوں کی صحبت کے بغیر قابو نہیں آتا، یہ تیقظ بھی یہی ملتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ملتا ہے، یہ استحضار قیامت اور استحضار قیام اللہ کے سامنے یہ بھی صحبت سے ملتا ہے۔ انسان غفلت کی بسر کرتا ہوگا، میں ٹھیک ہوں، بالکل صحیح چل رہا ہوں، یا تھوڑا بہت ساری دنیا کر رہی ہے، اور یہ بڑا عجیب سبق پڑھاتا ہے نفس کے، بھائی ساری دنیا کر رہی، یار تم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا تم اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کو جو حساب کتاب دینا ہے وہ اجتماعی شکل میں دینا ہے، یہی کہ دینا ہے؟ بولو، میزان جو لگے گا تو ہر ایک کا تولے گا یا سارا اجتماعی تولے گا کہ جی میرے پورے قبیلے کا تول اس میں اچھے برے ہیں، پھر دیکھو ٹوٹل کے حساب سے ہم اچھے ہیں یا برے؟ برباد نہیں، تم گئے تھے تو اکیلے تھے، اسی طرح اکیلے میرے پاس آنا، اکیلے گئے تھے اکیلے واپس آنا ہے۔ قبریں ساتھ ساتھ بھی بن جائے تو تھوڑی کہ وہ ساتھ ہے،
قبر ساتھ بننے سے کوئی ساتھ نہیں ہوتا. وہاں کا اصل مسئلہ ہے کہ وہاں کہاں گئے. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے روزانہ کی بنیاد پر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مجھے نجات دلا سکتا ہے. بس یہ نفس کو عبرت دیتی ہے. اب دیکھیں کیسا فائدہ ہوگا. اور جب نفس قابو آ جائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے دوستو اس بات کی کوشش کرو، ان 4 چیزوں پر قابو پاؤ. شیطان کی نہ مانو، طبیعت پر نہ چلو، اس کی اصلاح کراؤ. عقل کا غلط استعمال نہ کرو. عقل تو اس لیے دی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ عقل اس لیے دی ہے یہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے زمین آسمان بنایا ہے. اور جب اس میں استعمال کرے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، فوراً ہمارا نام اس کی زبان پر آ جائے گا. اور اس نفس کو، اس کو قابو کرو. یہ نور سے، ذکر سے اور اس خوف سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ قابو آ جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیتیں کریں گے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مولانا جلیل احمد آخوند صاحب کے بیان سننے کے لیے مولانا جلیل احمد آخوند چینل کو سبسکرائب کریں.